واقعہ عاشورہ تاریخ انسانی میں اپنی مثال آپ ہے، جس کی یاد ہر نبی کے کلیجے کو برماتی رہی ہے اور ہر دور میں اس واقعے نے لوگوں کو جلا بخشی ہے۔ شب عاشور میں امام حسین نے مادی چراغوں کو گل کر کے قیامت تک آنے والی بشریت کے لیے نور ایمان کی شمع روشن کر دی، جس کی روشنی کبھی مان نہیں پڑ سکتی، اور اس شمع سے پھوٹنے والی شعائیں وادی ظلم و ستم میں تڑپتے بلکتے انسانوں کی ہدایت کرتی ہیں۔ کمزور اور ستم دیدہ انسانوں کے کلیجے سے خوف ظلم کو دور کر کے ان کے دلوں کو خوف خدا کا گھر کرتی ہیں، اور جب ایک انسان حقیقی طور پر خدا سے ڈرتا ہے تو خدا کا یہ خوف اس کو ایسی جرت بخشتا ہے کہ جس کے نتیجے میں خوف دنیا اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وادی فنا میں اپنا بسیرا کر لیتا ہے، اور پھر انسان مومن کی نگاہ میں ظلم ایک ریت کی دیوار کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی نابودی یقینی ہوتی ہے، اور وہ انسان پھر کسی ظلم سے نہیں ڈرتا، اور عاشورہ بڑھ بڑھ کر اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور کہتی ہے اگر تم جوان ہو تو عباس و علی اکبر اور کربلا کے جوانوں سے جینے کا سبق حاصل کرو، اگر ظالم کے لشکر کی تعداد لاکھوں میں ہو تو، اور تم اکیلے بھی ہو تو ظالموں کی تعداد کثیر سے خائف نہ ہونا، خدا ہمیشہ کمزور اور ضعیفوں کا مددگار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ظلم و ظالم کی کثرت ان کی نابودی و پشیمانی کا سبب بنتی ہے، اور فتح خدا کے مخلص بندوں کے قدم چوما کرتی ہے۔ اگر تم بوڑھے ہو تو لشکر حسینی کے ایک بوڑھے فوجی کے جوان خیالات سے درس عبرت حاصل کرو، جس کے ایمان کی جوان قوت اس کے ضعیف و ناتوان جسم کو سہارا دے کر ظالم کی قوی اور مسلح افواج کی شکست کے لیے میدان کارزار میں لے جا رہی ہے، اور یہ اعلان کر رہی ہے کہ ظلم کتنا کمزور ہے، جس کے مقابلے کے لیے بوڑھوں میں بھی یہ جرت پیدا ہو گئی ہے کہ بڑھاپے کے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے بنیاد ظلم و ستم کو متزلزل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے قدموں کی آہٹ سے کسر استعداد لرز اٹھا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہاں بوڑھوں کے عزم جوان میں ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر تاریخ کربلا کے اختتامیہ تک جائیے اور دیکھیے وہ بچہ جس کو چلنا تک نہیں آتا ہے، وہ ظلم و ستم کو دیکھ کر اپنے ایمان میں توانائی کا مظاہرہ کرنے میدان میں جا رہا ہے، اور بچے پر تیر چلانا یہ ظلم و ستم کے خائف اور بزدل ہونے کی دلیل ہے، اور بچے کا تیر کھا کر ہنسنا اس کی شجاعت اور دلیری کا ثبوت ہے، اور لشکر ظلم کا رو دینا ایمان کی کفر پر فتح ہے۔ اور اس طرح سے وعدہ الہی پورا ہو رہا ہے کہ اصلی کامیابی و کامرانی فقط مومنین و متقین کا حق ہے۔ کربلا دنیا کے مظلوموں سے یہ وعدہ کر رہی ہے کہ تم خدا کی راہ میں قدم رکھو تو صحیح، کامیابی کی راہ تمہاری قدم بوسی کے لیے منتظر ہے۔ سلاطین زمن کے تاج تمہاری جوتیوں کو بوسہ دینے کے لیے آج بھی قصر شاہی کی زینت بنے ہوئے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ خدا پر توکل کے ساتھ راہ خدا پر گامزن ہو جاؤ۔ کربلا ہر دور کے انسانوں کے لیے چراغ ہدایت ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی دور ہو۔ اگر انسان آج بھی اپنی فلاح و بہبودی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کربلا کے دامن سے متمسک ہو جائے اور اس کے امر و نہی پر عامل ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے اس بات قدم کو